اب بات یہ ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یار مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو یہ نیاز کا سلسلہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان مر گیا، جو اس نے عمل کیے بس وہ اس کے لیے وہی ہونے چاہیے جو اس نے عمل کیے. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک نظریہ ہے، بلکہ ایک فرقے کی طرف سے یہ ایک عقیدہ ہے کہ جب انسان، اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو راہ راست بھی دکھا دیا اور دنیا کی طرف اس کو بھیج دیا کہ اب راہ راست بھی دیکھ لے اور ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لے اور گمراہی کا راستہ بھی ہے، جہاں چلے گا تیرے لیے عمل ہے. اب مرنے کے بعد پھر یہ بعض نیاز دلوانا اور یہ اصالہ ثواب کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے اس کا میں جواب دیتا ہوں. پہلے سب سے مختصر سا تھوڑا سا ٹچ کرتا جاتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مل جائے وقت، مختصر وقت کے اندر. اللہ کریم نے ایک قوم کی تعریف کی ہے سورہ حشر کے اندر، آیت نمبر 10 کے اندر. کیا کی ہے؟ ایک قوم کی تعریف کی ہے. وہ کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا. اللہ کریم نے فرمایا کچھ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا. مجھ سے کہتے ہیں. وہ کن کے بارے میں کہتے ہیں؟ جو ان سے پہلے مسلمان دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. اللہ کریم نے ایسے لوگوں کی صفت کو ایک پوری آیت کے اندر بیان کیا. سمجھیں اس بات کو، پوری آیت کے اندر ایک فرقے کے ایک عقائد کو ذکر کیا. آپ سمجھ آئی میری بات؟ ایک فرقے کے ایک عقائد کو ایک پوری آیت قرآنی کے اندر ذکر کیا کہ ایک فرقہ ایسا ہے. کیا ہے؟ ایک گروہ ایسا ہے مسلمان کے فرقوں میں سے، ایک گروہ ایسا وہ کیا کرتا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم. ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جو ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان سے پہلے وہ بھی حیات ہیں، ان سے پہلے چلے گئے، فوت ہو گئے. مسلمانوں کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لنا، کہ مالک جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے قبروں میں چلے گئے نا، میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی مالک جو ہم سے پہلے قبروں میں چلے گئے ان کو بخش دے. یہ ایک فرقے کی عادت کو بیان کیا اللہ نے. اس سے اس آیت کو اگر غور سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ قرآن کریم کا بظاہر حکم نظر نہیں آتا تھا. اگر قرآن کا حکم ہوتا تو پھر اللہ بیان ہی نہ کرتا ان کی عادت کو. نہیں سمجھے بات؟ دیکھیں نا، اگر کوئی قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ کریم ان کی عادت کو قرآن میں ذکر نہ کرتا. جو قرآن میں ہر چیز ڈھونڈتے ہیں، اللہ کریم نے ایک عادت پسند آئی ان کی کہ گزر جانے کے بعد کچھ پیچھے جو ہوتے ہیں بھائی کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، دوست احباب کی صورت میں ہو، عزیز و اقربا کی صورت میں ہو، عرض کرتے ہیں مالک کیا کر؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے رحمت والے مولا، جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقربا اس دنیا سے چلے گئے نا، اللہ کو ان کو بخش دے. تو رب ان کی اس دعا سے خوش ہوتا ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ ان کی اس دعا سے خوش ہوتا ہے. تو ایک فرقے نے پتہ نہیں یہ کہاں سے بات نکالنی کہ مرنے کے بعد کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو اصالہ ثواب ہی نہیں ہوتا. ارے بھائی، اگر ایسا مرنے کے بعد کسی کو اصالہ ثواب ہی نہ ہوتا ہو، اگر مرنے کے بعد کسی کو کوئی نیکی نہ پہنچتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اتنے عظیم کام کرنے والوں کا ذکر قرآن میں کیوں کرتا؟ بات تو ہے نا جی کچھ. میں تو حیران یہ ہوں کہ یار اتنی واضح دلیل،
اتنی واضح دلیل، سکول کی چند کلاسیں پڑھا ہوا شخص اگر آیت نمبر 10 سورہ حشر 28 پارے کی اگر یہ پڑھ لے تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، کسی مدرسے کی کتب میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ جو بھی دنیا سے چلا جائے، جو بھی دنیا سے چلا جائے، وہ تمہارا بھائی ہو، تمہارا عزیز و اقربا ہو، اگر تم ان کے لیے دعا کرو گے تو اللہ خوش ہوگا ان کے لیے کہ یہ کہنا مولا تو میرے بھائی کو بخش دے۔ ایک عظیم لوگوں کا حصہ، الحمدللہ ہم اسی جماعت میں سے ہیں، ہم اسی جماعت میں رہو گے تو یہ ملے گی، ورنہ نہ تمہیں دعا ملے گی اور نہ تمہیں خیرات ملے گی۔ ہاں کیسا اللہ پاک لنگر بھی کھلا رہا ہے اور دعائیں بھی کروا رہا ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ کھانا بھی مقدر میں لکھا ہوا آتا ہے۔ یار سارے عقیدے والے کہتے ہیں نا کہ انسان کے مقدر میں یہ ہوگا وہی ہوگا جو اس نے کھانا، ارے اپنے مقدر میں فخر کیا کرو کہ تمہارے مقدروں میں خیرات لکھی ہوئی ہے، وہ سے پاک کی خیرات لکھی ہو تمہارے مقدروں میں، فخر کیا کرو کہ تم اس فرقے میں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں جو خیرات کو نہیں مانتے، جو اصالہ ثواب کو نہیں مانتے، جو بزرگوں کی نیاز کو نہیں مانتے۔ فخر کیا کرو کہ ہمارا وہ مقدر ہے کہ ہم پیچھے سے لے کر آئے کہ ہم سنی ہیں۔